بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 117 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقسیم کے بعد ترکہ میں دین ظاہر ہونے کی صورت اور 3 مزید مسائل کی وضاحت۔ یہ ہمارے سبق کا حصہ اول ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولو وقعت القسمۃ ثم ظہر فی الترکۃ دین محیط ردت القسمۃ لأنه يمنع وقوع الملك للوارث وكذا إذا كان غير محيط لتعلق حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين وراء ما قسم لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم والدين محيط أو غير محيط جازت القسمة لأن المانع قد زال ولو ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة صح دعواه لأنه لا تناقض إذ الدين يتعلق بالمعنى والقسمة تصادف الصورة ولو ادعى عينا بأي سبب كان لم يسمع للتناقض إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشتركا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال المصنف، ماتن فرماتے ہیں کہ اگر تقسیم ہو گئی پھر ترکہ میں دین محیط ظاہر ہوا تو اس تقسیم کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ دین وارث کے لیے وقوع ملک سے مانع ہے، اور اسی طرح جب کہ دین غیر محیط ہو ترکے کے ساتھ غرماء کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے الا، ہاں یہ کہ جب ترکے میں سے اتنا بچ جائے ما یفی جو دین کے لیے کافی ہو اس مقدار کے علاوہ جسے تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے کہ اب قرض خواہوں کا حق پورا کرنے کے لیے لا حاجت الی نقض القسمت، تقسیم کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تقسیم کے بعد قرض خواہوں نے میت کو بری کر دیا یا ورثاء نے اپنے مال سے قرضہ ادا کر دیا، اب دین محیط ہو یا غیر محیط ہو تو تقسیم صحیح ہوگی، اس لیے کہ مانع قد زال، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر تقسیم کے بعد متقاسمین میں سے کسی نے ترکہ میں دین کا دعویٰ کیا تو یہ اس کا دعویٰ صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس میں کوئی تناقض نہیں۔ اذ الدین یتعلق بالمعنی، اس لیے کہ دین کا تعلق ترکہ کے معنی کے ساتھ ہے، اور تقسیم ترکہ کی صورت سے ملتی ہے۔ اگر کسی نے ترکہ میں سے عین کا دعویٰ کیا خواہ وہ کسی بھی سبب سے ہو تو اس دعویٰ کو لم یسمع للتناقض، تناقض کی وجہ سے نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ پہلے تقسیم پر اقدام کرنا یہ اعتراف ہے کہ جو مقسوم وراثت تھی وہ مشترکہ ہے، اس لیے کہ تقسیم پر اقدام کرنا اس بات کا اعتراف کر لینا ہے کہ جو کچھ تقسیم کیا گیا ہے وہ مشترکہ مال تھا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں، تو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے آج کے سبق میں 4 مسائل ذکر ہونے لگے ہیں، اور ان چاروں کا تعلق تقسیم کے بعد ترکے کے ساتھ ہے کہ میت نے جو چھوڑا اور تقسیم ہو چکا اس میں کچھ صورتیں پیش آ رہی ہیں، تو ان میں سے 4 صورتوں کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے وَلَوْ وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ ثُمَّ ظَهَرَ فِي التَّرَكَةِ دَيْنٌ مُحِيطٌ، کہ تقسیم واقع ہوئی، مثال کے طور پہ عبداللہ کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد اس عبداللہ کی وراثت تقسیم کر دی گئی۔ جب تقسیم ہو گئی احمد، حماد، حامد، محمود، ان چاروں نے جب تقسیم کر لی ثم ظہر فی الترکۃ دین محیط، تو اب چاروں نے تقسیم کر لی، اور کیا تقسیم کیا تھا؟ انہوں نے
4 لاکھ روپیہ آپس میں تقسیم کیا، 1 لاکھ چاروں کے حصے میں آیا۔ پھر تقسیم ہونے کے بعد خالد آتا ہے اور خالد آ کر کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے 4 لاکھ روپیہ میرا قرضہ دینا تھا، یعنی ایسا دین جو اس ترکے کو محیط ہو، پورے ترکے کو گھیرنے والا ہو۔ تو یہاں ترکہ 4 لاکھ تھا اور خالد نے آ کر 4 لاکھ قرض کا دعویٰ کر دیا۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو ردت القسمت، تو اس تقسیم کو لوٹا دیا جائے گا، یعنی تقسیم ختم کر دی جائے گی اور پہلے اس میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ کیوں ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ، اس لیے کہ یہ جو قرض ہوتا ہے، اگر ترکہ میں قرض ہو تو یہ قرض وارث کو مالک بننے ہی نہیں دیتا، وارث کی ملکیت کو اس مال میں واقع ہونے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ میت کے ترکے کو کس انداز میں میت کی موت واقع ہونے کے بعد لیا جائے گا، اس میں ایک ترتیب مقرر کی گئی ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی وفات کے وقت کچھ چھوڑا ہے، جس کو میت چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کو اصطلاح میں ترکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس ترکہ میں یہ 4 چیزیں بالترتیب ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے کفن دفن کے جو اخراجات ہیں وہ اس میں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قرض کو دیکھا جاتا ہے، کس میت کے ذمہ اگر قرض ہے، وہ قرض چاہے سارے مال کو گھیر لے، چاہے محیط ہو چاہے غیر محیط ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس میت کے مال میں قرض کو دیکھا جاتا ہے، اگر قرض ہے تو پہلے اس قرض کی ادائیگی ہوگی، بقیہ سارے معاملات بعد میں نمٹائے جائیں گے، اور یہ قرض سارے مال سے ادا کیا جائے گا۔ جیسے وصیت کا تعلق ثلث کے ساتھ ہے تو قرض کا تعلق ثلث کے ساتھ نہیں ہے، قرض سارے مال میں سے ادا کیا جائے گا، چاہے اس کا 1 روپیہ بھی پیچھے نہ بچے، سارا قرض میں چلا جائے تو قرض پہلے ادا کریں گے۔ اگر قرض بھی ادا کر دیا پھر کچھ بچ رہا ہے تو اب تیسرے نمبر پہ اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کی کوئی وصیت تو نہیں۔ مثلا اس نے وصیت کر رکھی ہے کہ میرے مال میں سے 1/3 فلاحی کام میں، ایک ہسپتال بنانے میں خرچ کیا جائے، ایک مدرسہ بنانے میں خرچ کیا جائے، تو اب اس کی وصیت ٹوٹل مال میں نافذ نہیں ہوگی بلکہ ثلث میں ہوگی۔ مثلا اس نے 3 لاکھ چھوڑا ہے، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ وصیت میں دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو ثلث میں نفاذ وصیت ہوتا ہے۔ اب بھی اگر کچھ مال بچ رہا ہے تو پھر ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ہماری اس مذکورہ صورت میں اس ترتیب کے خلاف کام ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہوا کہ یہاں چوتھے نمبر والا کام ہو چکا ہے، تقسیم برائے ورثاء، حالانکہ اس چوتھے نمبر والے سے پہلے دوسرے نمبر والا جو عمل ہے قرض، اس کو پہلے دیکھنا تھا، تو چونکہ دوسرے نمبر والا کام نہیں ہوا اس لیے یہ چوتھے نمبر والا کام ہے اس کو توڑ دیا جائے گا۔ ردت القسمت، تقسیم کو لوٹا دیں گے۔ تو اس تقسیم کو لوٹائیں گے لِأَنَّهُ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ، اس لیے کہ یہ جو قرض ہے دوسرے نمبر کا کام، یہ چوتھے نمبر سے مانے ہے، یعنی وارث کو مالک بننے نہیں دیتا۔ اگر قرض موجود ہو تو پہلا حق قرض خواہوں کا ہے، اس مال میں وارث کا حق نہیں ہے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرُ مُحِيطٍ، اسی طرح دین تو ہے، ماتن نے تو بیان کیا ایسا دین جو دین محیط ہو، تو دین کی دوسری قسم وہ ہو گئی جو غیر محیط ہے۔ مثلا 3 لاکھ میں 3 لاکھ تو قرضہ نہیں ہے، 2 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، تو اب بھی تقسیم تو متاثر ہوگی۔ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالتَّرَكَةِ، کیوں تقسیم متاثر ہوگی کہ اس ترکہ کے ساتھ تو غرماء کا حق متعلق ہوتا ہے، لہٰذا ان قرض خواہوں کے حق کی وجہ سے تقسیم کو توڑنا پڑے۔ ہاں ایک استثنائی صورت ذکر کی ہے، إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنَ التَّرَكَةِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَرَاءَ مَا قُسِمَ، کہ ورثاء نے 1 لاکھ تقسیم کر لیا، چاروں بھائیوں نے، احمد، حامد، حماد، محمود، ان سب نے 4 لاکھ تو لے لیا، لیکن والد صاحب نے ایک مکان چھوڑا تھا،
وہ مکان انہوں نے ابھی تک تقسیم نہیں کیا، وہ انہوں نے اسی خیال سے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قرض خواہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے میں اس سے مدد لے لی جائے گی۔ اب خالد آتا ہے اور خالد 4 لاکھ کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب اگر اس مکان کو بیچ کر خالد کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہو تو پھر تقسیم کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اتنا کچھ باقی ہے ما یفی بالدین وفا یفی، جو اس قرض کو پورا کر سکتا ہے، وراء ما قسم، اس کے علاوہ جو تقسیم کیا جا چکا ہے۔ 4 لاکھ تو تقسیم ہو چکا، 4 لاکھ موجود ہے مکان کی صورت میں، لأنہ لا حاجت الی نقض القسمتی، اس لیے کہ یہاں اس تقسیم کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، فی ایفاء حقہم، ان قرض خواہوں کا حق ادا کرنے کے لیے کہ قرض خواہوں کا حق تو تقسیم توڑے بغیر بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، تقسیم ہو گئی، تقسیم کے بعد خالد اپنے پیسے لینے کے لیے آیا، تب خالد کو پتہ چلا کہ اوہو میرا دوست عبداللہ اس کی وفات ہو گئی، تو خالد کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، تو خالد نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے پیسے واپس نہیں مانگتا، وہ میرا دوست تھا، 4 لاکھ سے میں اس کو بری کرتا ہوں۔ غرما قرض خواہوں نے، سارے قرض خواہ خالد کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ تھے وہ سارے ہی اچھے لوگ تھے، ان کا تعلق عبداللہ مرحوم کے ساتھ اچھا تھا، ان سب نے میت کو بری کر دیا، ادھر تقسیم بھی ہو چکی تھی، تو اس صورت میں تقسیم کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔